گیلانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ الیکشن جیت گئے اور آپ نے ایک بڑے مارجن سے اپنے مد مقابل کو ہرایا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی فتح ہے، یہ گیلانی خاندان کی فتح ہے، یا پی ٹی آئی کی اندرونی گروپنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی نے دوسرے گروپ کو ہرا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب یہاں پر خود الیکشن لڑتے تو ان کو 40,000 ووٹ ملنا تھا صرف۔ اچھا، یہاں پر ہمارا رورل حلقہ جو 70% کی بنیاد کے اوپر ہے، وہاں پر گروپنگز تھیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ہاتھ بہت اپنی طرف سے بہت اچھا کھیلا، کیونکہ اگر وہ خود ہوتے، یہ فتحانہ صاحب اس بات سے ایگری کریں گے، اگر وہ خود ہوتے یا ان کا بیٹا ہوتا یا کوئی اور شخص ہوتا، اور اگر عمران خان صاحب خود بھی ہوتے تو یہاں پر الیکشن بہت آسان ہوتا۔ شاہ محمود صاحب سے جو لوگ ناراض بھی تھے، یہاں پر 20 30 سال سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان سے ناراض تھے، وہ مجھے اگلے الیکشن میں ووٹ دیں گے، لیکن اس الیکشن میں وہ مجھے کہتے تھے کہ یار وہ ہمارے گھر آ گیا ہے، وہ بیٹی کو لے آیا ہے، وہ کہتا ہے یہ بیٹی ہے۔ تو ہمارے جو گھر کے اندر ہمارے جو علاقے ہیں مضافاتی، جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا بیٹی دھی دہنیوں کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ تو جو بیٹی جب کسی کے پاس چل کے چلی جاتی ہے تو لوگ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو ایک ووٹوں کی ناراضگی تھی۔ تو جو شاہ محمود صاحب کو جو ان کا گروپس بچے رہے اور جو ان کو ووٹ ان کے دونوں ایم پی ایز نے آخری رات تک کام کروائے، سڑکیں بنوائی، واسا کی بے پناہ راتوں رات میں نے ویڈیوز بھیجی کہ رات کو کام ہو رہے تھے، پر ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو الیکشن تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کا ایک 1988 میں میاں محمد نواز شریف صاحب آئی جی آئی تھی اس وقت شاید، یا وہ بھی ملتان سے الیکشن لڑے تھے، گیلانی صاحب کے مقابلے میں۔ تو باہر سے بندے کو آنا مشکل ہوتا ہے، بجائے اس کے کیونکہ لوکل ہمارے یہاں پر ڈیفرنٹ کلچر ہے، ہر جگہ ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب 6 سیٹیں جیت گئے تھے، ملتان وہ گیلانی صاحب سے ہارے تھے کیونکہ ملتان کے ڈائنامکس اور ہیں۔ اور تو میں یہ الیکشن میں اکیلا نہیں جیتا، یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان، ان کا ایک ایک شخص یہاں پر جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی، وہ یہ اسٹریٹجی تھی ہماری کہ ہم نے اپنا پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تھا موبائل فون سے، جو موبائل ہر کسی کی جیب کے اندر ہے اور لوگوں کے پاس 2 موبائلز ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو یہ فورن فنڈنگ، ان کے پاس جو پیسہ اتنا زیادہ ہے، وہ انہوں نے کہاں پر استعمال کیا؟ صرف جلسوں میں تو استعمال نہیں ہوا، وہ پیسہ سوشل میڈیا پہ استعمال ہوا ہے۔ مطلب سوشل میڈیا پہ ہم کوئی بھی پیسہ استعمال کریں تو فیس بک پہ 24 گھنٹے میں ہی نظر آؤں گا۔ ہمیں اس کا ایک اتنا جھوٹ بکا جا رہا تھا، نفرت پھیلائی جا رہی تھی، پھیلائی جا رہی تھی، تو ہم نے ہر شخص کو گلیوں میں بھیج دیا۔ جو 17 جولائی کو الیکشن ہوا، وہاں پہ 5 یونین کاؤنسلز، پچھلی دفعہ 3 میں سے 2 ہم ہارے تھے، 3 ہم جیتے تھے، اوپر ایم این اے میں تھا ملتان کے اندر جو 17 جولائی کو الیکشن ہوا۔ اس دفعہ جو یونین کاؤنسل ہم 500 ووٹوں سے یا 1000 ووٹوں سے ہارے تھے، وہ 1000 کور کر کے ہم 1000 ووٹوں سے جیتے ہیں شہر کی یونین کاؤنسلیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے تو ٹف مقابلہ رہا ہے، کیونکہ گروپنگ تھی وہاں پر۔ بالکل، مطلب میں جیت رہا ہوں تو کوئی ایک پولنگ میں 200 سے جیت رہا ہوں، 300 سے جیت رہا ہوں، تو ہمارا بالکل ٹف مقابلہ رہا ہے۔ تو شاہ محمود صاحب نے وہاں پر بڑی ایک اپنی طرف سے تو بہت بہترین ہاتھ کھیلنے کی کوشش کی، پر آبویسلی ہماری جو اسٹریٹجی تھی، اور دیکھیں ایک بات ہے، میں صرف ایک ہی بیانیہ لے کے چلا ہوں، چاہے 5 بندوں کی کارنر میٹنگ میں نے کی ہے یا 5000 بندے کا جلسہ کیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے، جھوٹ کی سیاست کو ختم کرنا ہے، اور جو ایک ہم نے تحمل، صابر اور شاکر پاکستان کو بنانا ہے۔ دیکھیں میں آخری بات صرف کرنا چاہوں گا، آپ سب نے ہم نے چلے جانا ہے دنیا سے، پر پاکستان نے تا قیامت قائم رہنا ہے۔ ہم پاکستان کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ نفرت سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، چھوٹی سی صرف کسی کرسی کی خاطر یا تھوڑے سے اقتدار کی خاطر۔ صرف میں یہ بات کروں گا کہ وہ ایک بر کے بلا کون گئی سارے چمن کو، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے۔ عمران خان صاحب جو آگ لگا رہے ہیں، یہ فی الحال تو شاید ان کو خوش لگ رہے ہیں وقتی طور پر، لیکن یہ آگ صرف پی پی پی، پی ایم ایل این، جے یو آئی آئی کو نہیں لگائے گی، یہ پی ٹی آئی کو بھی لگے گی، کیونکہ ہمارا پاکستان تو ایک ہے نا، ہماری نسل تو ایک ہے۔ اچھا ریاض فتحانہ صاحب، کیونکہ آپ الیکشن سیل کے انچارج تھے، الیکشن اسٹریٹجی تھی آپ کی، تو 6 سیٹیں تو عمران خان صاحب جیت گئے، چھکا انہوں نے مار دیا، لیکن
ملتان میں جو شکست ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ فیل ہو گیا؟ حامد میر صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو 7 الیکشن لڑے ہیں اور 7 میں سے 6 جیتے ہیں جی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ استعفے ایکسیپٹ کیے گئے جن کے انالیسز میں پی ڈی ایم کے سب سے ہمارے کمزور حلقے تھے، ڈھونڈ کے انہوں نے وہ الیکشن وہاں پہ استعفے ایکسیپٹ کیے اور سنگل آؤٹ کیا ان لوگوں کو ٹوٹل میں سے، اور ان میں سے 6 حلقوں میں جو ہمارے سب سے کمزور حلقے تھے عمران خان صاحب جیت کر آئے، چھکا لگا۔ جہاں تک 7ویں حلقے کا تعلق ہے NA 237 کراچی ملیر، اس علاقے میں تو آپ نے دیکھا ٹی وی پہ لڑائیاں جھگڑے، ہمارے کراچی سٹی کے پریزیڈنٹ کو مارا گیا اور وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، بالکل عجیب قسم کا ماحول تھا وہاں پہ، لوگوں کو ڈرا دیا گیا کہ لوگ ووٹ کاسٹ نہ کرنے آئیں، اور اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے کیونکہ اس الیکشن کو ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ رہ گیا ملتان ابھی ساؤتھ پنجاب میں 3 الیکشن ہوئے ہیں، ایک ملتان، ایک خانیوال، ایک بہاول نگر، تینوں میں سے ہم 2 الیکشن جیتے ہیں، ایک ہارے ہیں۔ اسی ملتان شہر میں آج سے ٹھیک 90 ڈیز پہلے اسی قریشی خاندان کے زین قریشی صاحب پی ڈی ایم کو ہرا کر MP الیکٹ ہوئے ہیں، صرف 90 ڈیز کا فرق ہے۔ اب ایشو یہ ہارے کیوں ہیں؟ میرا خیال اگر یہ الیکشن بھی عمران خان لڑ لیتے تو یہ بھی ہم جیت جاتے۔ ایشو عمران خان کی مقبولیت کا نہیں ہے، ایشو وہاں ہمارے اپنے پارٹی کے اندر کچھ اس قسم کے حالات تھے کہ کچھ لوگ اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ ٹکٹ اپنے قومی اسمبلی کا کیوں دیا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا، گھروں سے نکلے نہیں ہیں۔ تو لیکن میرے پاس جو 80,000 ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے، ریاض فتح صاحب 80,000 ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے، 82,000 لوگ نکلے نہیں ابھی تک۔ میرے پاس جو فیکٹس ہیں فتح صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ NA 57 ملتان 4 جو ہے یہاں پہ 2018 میں زین قریشی صاحب کو 77,000 ووٹ ملا تھا اور علی موسیٰ گیلانی صاحب کو 70,000 ووٹ ملا تھا، لیکن اب کل کے الیکشن میں علی موسیٰ گیلانی صاحب کو 1,707 ووٹ ملے ہیں اور مہر بانو قریشی کو 82,000 ووٹ ملا، تو مہر بانو قریشی یعنی کہ PTI کے امیدوار کہ ووٹ میں 12,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ تو پھر بھی بلے کا نشان بڑا پاپولر ہے، کئی لوگ جو ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئے وہ تو نہیں آئے، جو آ گئے وہ آ گئے، لیکن آپ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ایک سیپریٹ کینڈیڈیٹ تھا، اچھا، جو اب نہیں تھا، تو پی ڈی ایم کی پہلے 13 پارٹیاں الگ الگ الیکشن لڑ رہی تھیں، اب 13 پارٹیاں مل کے الیکشن لڑ رہی تھیں۔ یہ عوامل بھی آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اوورآل مجموعی طور پر دیکھیں کہ 17 جولائی کو ہم نے 75% رزلٹ دیا، 3/4 20 میں سے 15 حلقے، اس مرتبہ بھی 11 حلقوں میں سے ہم نے 8 حلقے جیتے ہیں، اب بھی ہمارا رزلٹ 75% ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک طرف 13 جماعتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، بہت سارا پیسہ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک جماعت ہے، ایک لیڈر ہے، اور وہ حکومت وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیت کر بھی نہیں جانا ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی میں، پھر بھی وہ ہمارے بیانیوں کو سپورٹ کر کے، یہ تک ریفرنڈم ہو گیا ہے، 2 دفعہ ریفرنڈم ہوا ہے، 17 جولائی کو ہوا ہے اور اب 16 اکتوبر کو ہوا ہے، تو ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس موجودہ مینڈیٹ کو علی موسیٰ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے نا؟ جی، پنجاب میں خیبر پختونخوا لوگوں کو میں، پنجاب سے وفاق سے کتنے کام ہوتے ہیں اور آزاد سب کے کام پنجاب کشمیر سے میں ہیں۔ پاکستان کے 6 میں سے 4 صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہے۔